السلام علیکم ایوری ون۔ حدیث نمبر 6۔ دین نے ہمیں 6 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت اور چھٹواں دعوت تبلیغ۔ پہلا ایمان۔ ایمان کے بول کچھ اس طرح ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ سے متعلق 4 باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، اس کے الفاظ صحیح ہوں۔ دوسرا، اس کے معنی کا پتہ ہو۔ تیسرا، اس کے مطلب کا علم ہو۔ چوتھا، اس کے تقاضوں کا معلوم کر کے ان پر عمل ہو۔ الفاظ تو اس کے یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیارے رسول ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ تقاضا اس کا یہ ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کلمہ سے چاہے جا رہا ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز سے یہ لایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی سکتے صلاۃ پہ آ جائے، یعنی جس طرح نماز میں ہمارا جسم اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اسی طرح باہر بھی چلنے والے بن جائیں۔ تیسرا ہے علم ذکر۔ علم ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، جہالت والی زندگی دور ہو جائے اور علم ہمارے اندر آئے۔ جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے سیکھتے سکھاتے مر گیا، جنت میں اس کے اور نبی کے درمیان ایک ہی درجے کا فرق ہوگا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی دل کے اندر آ جائے، اور اگر اللہ کی بڑائی دل سے نکل جائے۔ حدیث پاک سے مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا انسان زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا انسان مردے کی طرح ہے۔ چوتھا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے دینی معیار زندہ ہو، جس کے زندہ ہونے سے ہر قسم کے انسانوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پانچواں ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا آ جائے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کی جائے گی تو اس کا ثواب یہاں پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اخلاص کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اخلاص کی دولت جتنی نصیب ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ کے نزدیک ثواب ہوگا۔ چھٹواں ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مطلب ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو خود کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ وقت کو خالی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین زندہ ہو اور نبی کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں عام ہو جائے، اور دنیا کے مشغلے عرف تمام کاموں کو چھوڑ کر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہی صحیح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔